اللہ الرحمن الرحیم۔ پر جو پہلی علامت ہے کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے گی، یہ ہمارے ہاں محدثین کو اس کی کوئی تفسیر انہوں نے بیان نہیں اور مختلف تشریحات، لیکن اس موبائل کے آنے کے بعد ہمارے سامنے یہ علامت بھی پوری، ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج، اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے میں وہ فخر بھی کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بھی کریں گے، تو اس کے بارے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال کون ہے، کیا ہے، کب نکلے گا، کیا وہ پیدا ہو چکا ہے یا وہ پیدا ہوگا، اور اس کی صورت کس طرح سے ہے، کس شکل کا ہے، اور اس کے ہرکارے کون ہیں، دجال کا معنی کیا۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم صحیح احادیث کی روشنی میں دجال سے متعلق گفتگو کریں گے، اور جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں دجال کی شخصیت کے حوالے سے، اس کے کارناموں کے اعتبار سے، تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ صحیح احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سوسائٹی کے اندر، معاشرے میں پھیلا دی گئی۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب دجال جو ہے خراسان سے نکلے گا، اور آج کل کے اس پورے جو سیناریو ہے جو ایران سے متعلق ہے اور جو جنگ چل رہی ہے، تو ایسے موقعوں پر کہہ دیا جاتا ہے جناب دجال تو جو ہے وہ ایران سے نکلے گا، گویا کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایران جو ہے اس کا کوئی دجال کے ساتھ تعلق، اور یہ فرقہ وارانہ نقطہ نظر سے ہمارے ہاں ہر چیز کو دیکھنے کی عادت ہو۔ افسوس کے ساتھ تو چونکہ ایران کی سیاست کے ساتھ اختلاف ہے، تو اب وہ جو دجال سے متعلق جتنی باتیں یا جو بھی برائی ہے دنیا کے اندر، وہ سب ایران کی بڑھنا، تو یہ ہمارے ہاں اور صرف مذہبی طبقات کا نہیں، بلکہ خود کو سیکولر کہنے والے اور کچھ صحافی نام نہاد جو، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری جو پاکستانی قوم میں دین کے حوالے سے کوئی ان کو اتنا شعور نہیں دیا گیا، اور مولوی صاحب نے وہ جو قاعدہ پڑھاتے وقت میں یا مدرسے میں جو دو چار دن لگا دیے گئے، یا کسی طور پر ایکسیڈنٹل طور پر ہم مذہبی بن گئے ہیں، اس اعتبار سے جو معلومات ملی ہیں اس کو آگے پہنچاتے رہتے ہیں، اور پھر وہ چاہے کسی بھی شعبے میں ہمارے لوگ چلے جائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر فرقہ وارانہ طور پر اس کو آگے لے کے چلتے رہتے۔ تو انشاءاللہ میں صحیح احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ ساری غلط فہمیوں کا آج خاتمہ ہو جائے۔ دجال کا معنی کیا ہے؟ دجال کا معنی ہے خلط ملط کرنا، گڑ مٹ کرنا، کسی نقلی چیز کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دے، چیز نقلی ہو اور اس کو ایسا کر کے دکھانا کہ یہ بہت عمدہ اور اعلیٰ کوالٹی، تو اس کا معنی ہوتا ہے دجال۔ چونکہ دجال بھی وہ اس کا اندر کچھ ہوگا، وہ باہر کچھ، برائی کے اوپر اچھائی کا لبادہ اڑا دے۔ جتنے بھی خوبصورت نعرے ہوں، اور خوبصورت نعروں کے پیچھے اگر آپ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہمیں بتایا جاتا ہے، اور بہت ساری آوازیں اٹھتی ہیں آج انسانی حقوق اور اسی طرح ہیومن رائٹس کے اعتبار سے، لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رہی، یا یہ آواز اٹھانے والے اپنی آواز بلند نہیں کرتے کہ جب 180 بچیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی معافی بھی نہیں مانگی جاتی، پوری دنیا سے کوئی دو، دراصل انہوں نے اپنی ساری کی ساری وہ اس برائی کو چھپائی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح دجال جو ہے، وہ دجال کا معنی یہی ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو وہ چھپا، اور یہ کس طرح سے ہے، کیسا دکھتا ہوگا، کیسا ہوگا دجال؟ صحیح مسلم کے اندر ہے باب ذکر الدجال، دجال کا بیان، حدیث نمبر 7367، 7367۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ دجال کے ساتھ ہوگا اسے میں خود اس کی نسبت سے بھی زیادہ اچھی طرح جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دجال کے بارے میں معلومات رکھیں کہ یہ کون ہے اور کس طرح سے ہے، اس کے فتنے کیا ہے۔ لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنْهُ مَعَهُ نَهْرَانِ يَجْرِيَانِ، اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی، دجال کے ساتھ دو نہریں ہوں گی، چلتے ہوئے دریا ہوں گے، یعنی یا بہتے ہوئے دریا ہوں گے۔ اگر کوئی شخص، ایک بظاہر سفید رنگ کا پانی ہوگا، دوسرا بظاہر بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، اگر کوئی شخص اس کو پالے تو اس دریا کی طرف اپنے آپ کا وہ چلا جائے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لے، اپنا سر جھکا لے اور اس آگ میں کود جائے، تو وہ اس کو بلاخر وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دجال جو ہے بے نور آنکھوں والا ہوگا، اس کے اوپر موٹا ناخنا گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے آنکھ میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ ہوگا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر۔ اسے ہر مومن لکھنے والا، چاہے لکھا ہوا ہو، پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا، ہر بندہ اس کو پہچان لے گا جو مومن۔ اچھا، اب یہاں دیکھیں، یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے۔ ایک تو یہ کہ دجال کی آنکھوں کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کو جو ہے وہ صحیح نظر نہیں آتا، ممسوح العین ہوگا۔ یہ ممسوح العین کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ واقعی آنکھوں کے ساتھ ایک آنکھ والا ہوگا، وہ کانا ہوگا؟ تو یہ بات درست نہیں ہے جو ہمارے ہاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ دجال جو ہے وہ آنکھوں سے کانا ہوگا۔ دجال کی آنکھیں ہوں گی ممسوح العین ہوگا۔ ممسوح العین کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حقیقت میں وہ چیزوں کو نہیں دیکھ پائے گا،
مثال کے طور پر وہ یہ فرق نہیں کر سکے گا کہ یہ بچے ہیں، یہ عورتیں ہیں، ان کا جنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ممسوح العین، اس کی آنکھوں کی، وہ ہر ایک کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے مارتا چلا جائے گا. اس کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہوں گی، اس کی آنکھوں سے اس کو نظر نہیں آ رہا، ورنہ تو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوگا. اس کے دائیں بائیں جساسے ہوں گے، سب اس کو بتا رہے ہوں گے، ورنہ تو وہ ظلم کیسے کرے گا، اس کو آنکھوں سے نظر آتا ہوگا. تو لوگ جو سمجھتے ہیں دجال آنکھوں سے اندھا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. آنکھوں سے آنکھیں خراب ہونا، یہ مٹنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں وہ فرق نہیں کرے گا. مثلا بچوں کو مار دے گا، بچوں کے اوپر بم گرا دے گا اور پوری بلڈنگز ہاسپٹلز کے اوپر سب کو تباہ برباد کر دے گا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ میں نے کیا کر، تو وہ سب کو تباہ برباد کرتا چلا جائے گا. تو یہ مراد ہے اس کا آنکھوں کا خراب ہونا. جو مومن نہیں ہے وہ اس کو نہیں پہچان پائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مومن نہیں ہے، مومن کا جو تعلق ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے اور اس کا قلب زندہ ہے. جب آپ دل سے دیکھتے ہیں چیزوں، جب آپ کا دل زندہ ہوتا ہے تو آپ کو باطن نظر آتا ہے. اور جب دل مردہ ہوتا ہے، جو مومن نہیں ہے اس کا دل تو بیدار نہیں، اللہ کا ذکر نہیں کیا اس نے، تو دل اس کا کیسے بیدار ہو؟ تو اس لیے وہ باطن کو دیکھ بھی نہیں سکے گا. لہٰذا جن کا دل قلب زندہ ہوتا ہے اور جن کی آنکھیں نہ بھی ہوں، مومن ہو، وہ چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بصیرت عطا کرتا ہے. دجال کا جو نکلنا ہے یہ علامات قیامت کا قرب ہوگا تو دجال کا نکلنا ہوگا. 10 علامات ہے اور یہ حدیث کے اندر ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے جو 10 علامات ہیں وہ بیان فرمائی ہیں. طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال، دخان، ایک بڑا دھواں ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، الدابہ، ایک جانور کا نکلنا، خروج یاجوج ماجوج کا آنا، مشرق میں ایک دھنسنا، زمین دھسے گی مشرق کے اندر، مغرب میں زمین کا دھسنا، جزیرۃ العرب میں زمین کا دھسنا، ایک آگ نکلے گی ایک جگہ سے جس کے دھوئیں کے بادل سب کو لپیٹ دیں گے. تو یہ 10 علامات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں قیامت کی علامات میں سے. تو دجال کا نکلنا یہ خود قیامت کی علامات میں سے. اب یہ دجال آئے گا کہاں سے، نکلے گا کہاں سے؟ یہاں ایک سوال ہے کہ کیا دجال پیدا ہو چکا ہے؟ کیونکہ جب میں نے اس موضوع کے اوپر ریسرچ کی تو معلوم یہ ہوا، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے 7354 کہ جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دجال جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. یعنی یہ صحیح مسلم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. اور دجال کی پیدائش کہاں ہوئی وہ بھی ہے، لیکن اب یہ یہاں پر بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے. اگر یہ صحیح مسلم کی روایت نہ ہوتی تو میں اس کے اوپر گفتگو ہی نہ کرتا. یہ صحیح مسلم، لیکن یہ صحیح مسلم کے اندر وہ پورا باب ہے، چیپٹر ہے. دجال کہاں پیدا ہوا ہے، یہ بڑی دلچسپ روایت ہے، اس کو سنیے گا. ابن سیاد کا واقعہ ہے. ابن سیاد ایک بچہ تھا، وہ مدینہ کے اندر تھا. اس کی ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کی ملاقات ہوئی. حدیث ہے کتاب الفتن و اشراط الساعہ، کتاب الفتن میں اور قیامت کی علامات، حدیث نمبر 7354. یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر نے سالم بن عبداللہ کو خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند لوگوں کے معیت میں، چند لوگوں کے ساتھ ابن سیاد کے پاس گئے. ابن سیاد ایک نوجوان لڑکا تھا، یعنی جو بلوغت کے قریب تھا. یہاں تک کہ اسے بنی مغالہ کے قلعے کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا. ان دنوں ابن سیاد جوانی کے قریب تھا. اس کو خبر نہ ہوئی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ مارا. پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم امیین کے رسول ہو. پھر ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اب اس کی جرات دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا. فرمایا کہ میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ وہ بولا کہ میرے پاس کبھی سچ آتا ہے اور کبھی جھوٹا، کبھی سچا آتا ہے اور کبھی جھوٹا. آپ نے فرمایا کہ تیرا کام گڑبڑ ہو گیا ہے، یعنی مخلوط حق و باطل دونوں سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے پوچھنے کے لیے ایک بات دل میں چھپائی ہے. تو ابن سیاد نے کہا کہ وہ دخ ہے، دھواں ہے.
آپ نے فرمایا کہ تو ذلیل ہو، تو اپنی قدر سے کہاں بڑھ سکتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے چھوڑیے، میں اس کی گردن مارتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ وہی ہے، دجال ہے، تو اس کو نہیں مار سکے گا، اور اگر یہ وہ دجال نہیں ہے تو تجھے اس کا مارنا بہتر نہیں ہے، مار کے کیا کریں گے؟ اب اس روایت سے، یہ ابن سیاد کا واقعہ اور تفصیلی بھی ہے، یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے 7354، اور اس پورے چیپٹر کو آپ پڑھیے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دجال جو ہے وہ تو پیدا ہوا ہے، اور وہ مدینہ میں پیدا ہوا ہے، ابن سیاد، اور اس کو چونکہ حضرت عمر مار نہیں سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا۔ اب یہ سوال یہ کہ وہ کہاں گیا، تو یہ ایک جزیرے کی طرف گیا ہے، اور یہ جزیرہ جو ہے، یہ جزیرہ یہاں پر بحرین کے قریب کا جو علاقہ ہے، میں آپ کو محدثین کی گفتگو سے یہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اس کے بعد پھر ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ دجال ابھی اس وقت کہاں پر ہے۔ شیطان کا سینگ، صحیح بخاری کی روایت ہے 1037، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح روایت۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کی، پروردگار اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، پروردگار ہمارے شام میں برکت دے، ہمارے یمن میں برکت دے۔ آپ اسی طرح فرماتے رہے تو لوگوں نے کہا کہ وفی نجدنا، نجد کے لیے بھی دعا کریں۔ آپ نے یمن اور شام کے لیے دعا کرتے رہے، نجد کے لیے آپ نے دعا نہ کی، بار بار آپ سے کہا جاتا رہا، تو آپ نے پھر اس موقع پہ کہا ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان، یہاں پہ تو نجد کے لیے تم مجھے دعائیں کا کہہ رہے ہو، دعا کرنے کا، نجد میں تو زلزلے ہوں گے، فتنے ہوں گے، اور یہیں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا، نجد سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ اب یہ صحیح روایت ہے، آپ اس پر کتاب پڑھیے گا، استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کی تاریخ نجد و حجاز، انہوں نے لکھا ہے اس بات کو کہ نجد ابھی کون سا علاقہ ہے۔ نجد کا جو ایریا ہے یہ ریاض کا ایریا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے، آپ نے مشرق کی جانب اشارہ فرماتے ہوئے کہا کہ یہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ اب یہ صحیح روایت ہے، ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے۔ اب یہ مشرق کا جو علاقہ ہے یہ کون سا ہے کہ مشرق کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور آپ نے کہا کہ یہاں سے، دیکھیں کچھ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ خراسان یعنی ایران سے دجال نکلے گا، میں ان کو یہ حدیث سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث ہے کیا، اور بخاری مسلم کیا کہتی ہے، اور ایک روایت کو پکڑ کر جو تم بیٹھے ہو اس کا کیا مطلب بنتا ہے۔ صحیح ابن حبان جلد نمبر 8 صفحہ 280 پر یہ حدیث ہے 6757، وہ کہتے ہیں ذکر الاخبار عن الموضع الذي يخرج من ناحيته الدجال، وہ خبریں یا وہ روایات کی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس سمت سے دجال آئے گا، کس سمت سے دجال آئے گا۔ ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی جانب اشارہ کیا، کہا کہ یہ مشرق سے دجال نکلے گا۔ تو اس روایت کی تفصیل کے اندر یہ لکھتے ہیں، ابن حبان خود لکھتے ہیں کہ قال ابو حاتم رضی اللہ عنہ، ابو حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا قول ابی ہریرہ واشار نحو المشرق اراد به البحرین، کہ ابو ہریرہ کا قول اور مشرق کی جانب اشارہ کرنے کا جو مراد ہے وہ کیا ہے، اراد به البحرین، اس سے مراد بحرین ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ مشرق سے نکلے گا، تو مشرق سے نکلنے سے کون سا ملک مراد ہے، تو اس سے مراد کیا ہے، بحرین مراد ہے، لأن البحرین مشرق المدینہ، کیونکہ بحرین ہی مدینہ کے مشرق میں آتا ہے، بحرین ہی مدینہ کے مشرق میں آتا ہے۔ وخروج الدجال یکون من جزیرۃ من جزائرها لا من خراسان، اور دجال کا نکلنا اس کے جزیرے میں سے ہوگا جو بحرین کے ساتھ جزیرہ ہے، خراسان سے نہیں نکلے گا۔ والدلیل علی صحۃ هذا انه موثق فی جزیرۃ من جزائر البحر علی ما اخبر تمیم الداری وليس بخراسان بحر ولا جزیرہ، اور اس بات کی خبر کی جو صحت ہے وہ اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ وہ دجال جو ہے وہ ایک جزیرے کے اندر بند ہے، خراسان میں کوئی جزیرہ نہیں ہے، خراسان میں کوئی جزیرہ وہاں پر موجود نہیں۔ اچھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ سے اشارہ کیا نا مشرق کی جانب، تو آپ یہ دیکھیں کہ اب بھی گوگل کا زمانہ ہے بھائی، گوگل کے اوپر دیکھ لے کہ مدینہ سعودی عرب کے مشرق میں کون کون سے ممالک واقع ہیں، تو سعودی عرب کے مشرق میں جو ممالک واقع ہیں وہ بحرین کے ممالک ہیں، وہ آپ اس میں آپ جائیں تو یہ آپ کو یہ عرب کے جو سامنے ممالک ہیں، اردن، یہ ممالک ہیں، اور وہ جزیرہ ہے یہ جو بحرین کے ساتھ ہے۔ یہاں پر
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرق کی جانب اشارہ فرما رہا ہے کہ یہاں سے فتنے طلوع ہوں گے، یہاں سے نکلیں گے. اور ایران کس جانب واقع ہے مدینہ سے؟ وہ شمال کی جانب واقع ہے، غالباً شمال کی جانب سعودی عرب کے آتا ہے. اور یعنی کتنا فرق ہے. اور مشرق کی جانب کون سا ہے؟ وہ بحرین کا ملک آتا ہے، بحرین یا دیگر ممالک جو عرب کے اس پٹی کے اوپر واقع ہے. سنن ترمذی کی ایک روایت ہے 2237، اس کو پیش کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدجال یخرج من ارض بالمشرق، دجال مشرق سے نکلے گا، یقال له خراسان، اس کو خراسان کہتے ہیں. یتبعه اقوام کأن وجوہهم المجاون المطرقہ، اس کو ایسی قوم دجال کی پیروی کرے گی جیسے کہ یعنی وہ قوم ایسی ہو کہ جن کے جو چہرے جو ہیں وہ تہ بتہ ڈھال کی طرح ہوں گے. اچھا، اس میں اس روایت کو لے کر تکفیری اور ناسبی ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ خراسان کا لفظ ہے تو لہذا ایران سے نکلے گا. اور بھائی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ایران جو ہے وہ عرب کے یعنی سعودی عرب کے مدینہ کے مشرق میں واقع نہیں ہے، تو لہذا اس سے مراد تو نہیں ہے. یہ میپ پہ آپ چیک کر لینا، اتنا تو کم از کم آپ غور و فکر کیا کریں کہ وہ مشرق میں نہیں آتا. تو جب وہ مشرق میں نہیں ہے تو پھر یہاں سے کیا مراد ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی فرمایا کہ اس کے پیچھے ایسی قوم لگی ہوگی کہ جس کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہیں، یعنی چہرے جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک گویا کہ خود پہنے ہوئے ہیں، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو، وہ چھپی ہوئی قوم ہے، وہ سامنے نہیں آ رہی. اب یہ کون سی قوم ہے؟ ایک تو یہ بھی کہا جاتا ہے گویا کہ ان کے چہرے جو ہیں مطرقہ یعنی پیٹے ہوئے، بالکل ایسے برابر ہوں، بالکل ایسے چٹیل ہوں ان کے چہرے. اب یہ کون سی قوم ہے؟ تو یہ دو باتیں یہاں پر ہیں. تو اس سے مراد جو ہے یہاں خراسان سے مراد آپ دیکھیں تو خراسان مشرق سے اگر یعنی مشرق کی جانب ہو سعودی عرب کے، تو جہاں تک میرا نقطہ نظر ہے تو یہاں سے مراد خراسان سے مراد خیرسون ہے. یہ خیرسون جو ہے اور ان کے لوگوں کے جو چہرے بھی ہیں وہ ایسے کوٹے ہوئے چہرے ہیں. یہ یوکرین کے اندر ہے، اس علاقے کے اندر ہے. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو خیرسون کے وہاں سے جو لوگ ہیں وہ حالیہ اس جنگ کے اندر بھی وہ ایران کے خلاف بھی شامل ہو رہے ہیں اور بھرپور مدد کے لیے جو ہے وہ آ رہے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے 93، اس میں کچھ علامات بیان کی گئی ہیں، کتاب الایمان کے اندر ہیں. یہ علامات بڑی دلچسپ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. علامات قیامت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور کچھ سوالات کیے، ایمان کے بارے میں پوچھا، احسان کے بارے میں پوچھا. ایک سوال پوچھا قیامت کے بارے میں کہ قیامت کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ علامات بیان کی. وہ علامتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، پہلی علامت یہ بیان کی کہ لونڈی جو ہے وہ اپنی مالکہ کو جنم دے گی. ان تلد الامۃ ربتہا وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن محتاج بکریاں چرانے والوں کو دیکھو کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. یہ دو علامات ایسی ہیں کہ یہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہے. یہاں پر جو پہلی علامت ہے کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے گی، یہ ہمارے ہاں محدثین کو اس کی کوئی تفسیر انہوں نے بیان نہیں کی اور مختلف تشریحات، لیکن اس موبائل کے آنے کے بعد ہمارے سامنے یہ علامت بھی پوری ہو گئی. لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے، یہ لونڈی ہے، یہ آپ نے خریدی ہے، لیکن یہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. اس میں اے آئی ہے، اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ اس سے بات کریں، آپ کو یہ آپ کا مالک بنے گا. ہے تو آپ کی چیز، خریدی تو آپ نے ہے، لیکن کچھ عرصے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ اتنا کنٹرول کرتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی کے اوپر یہی حاوی ہوتا ہے. گویا کہ اس نے آپ کو پیدا کیا ہو، گویا کہ اس نے آپ کی افکار، آپ کی سوچ، آپ کے نظریات سبھی اس کے ارد گرد بن رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں کہ آپ اپنی زندگی کا سانس لینا محال ہوتا ہے اس کے بغیر. تو یہی ہے کہ جو آج ہمیں اس زمانے کے اندر سمجھ آ گئی ہے کہ لونڈی نے کس طرح اپنے مالک کو جنم دیا ہے اور کس طرح پیدا کیا. یعنی بازار سے ہم نے اسے خریدا ہے لیکن یہ ہمیں کنٹرول کر رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے، جو یہ فرمایا کہ ننگے پاؤں ننگے بدن محتاج اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے میں
وہ فخر بھی کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بھی کریں گے. تو اس کے بارے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ کس نے اونچی اونچی بلڈنگیں بنائی ہے, اور آج سے 50 سال پہلے ننگے بدن تھے, ننگے پاؤں تھے, اور جو ہے وہ گو کھانے والے, اور پتہ نہیں کیا کس طرح سے بری حالت تھی ان کی. تو پھر ان کے اوپر ایک دم سے جب پیٹرول کا سونا نکلا تو ان کے مزے ہو گئے, اور دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئے. تو بہرحال یہ دونوں علامتیں ہمارے سامنے آ چکی علامات. اور ایک علامت جو ہے زمین سے جانور کا نکلنا. یہ زمین سے جو جانور کا نکلنا ہے